مال تجارت ہے نا، یہ مال نامی ہوتا ہے، تو اس کی صرف آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے، خود اس مال تجارت پر، جبکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہے، تو اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو آپ نے مکان یا دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان مکان اور دکان پراپرٹی پر نہیں ہے زکوٰۃ، اب جو کرایہ آ رہا ہے اس کو زکوٰۃ کے مال میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ صرف جو بچت ہے اس پر ہی زکوٰۃ ہوگی اور مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس وجہ سے آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، یعنی یہ اب آپ کو میں نے نسخہ عرض کر دیا، اس کے مطابق آپ غور کر لیں، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض تھی تو چاہے 5-6 سال ہوئے چاہے 50 سال ہوئے، وہ سب کی گنتی کر کے آپ کو زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ لا علمی کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی بھی توبہ تو کرنی ہوگی کہ مسائل سیکھے کیوں نہیں۔ ایک دن کی تاخیر بھی بلا عذر جائز نہیں ہے، زکوٰۃ جب پورا ہو گیا ٹائم تو زکوٰۃ دے دی جائے، اس لیے وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا رہے، یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے۔ اگر تاریخ پوری ہو گئی تو پھر تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور اب زکوٰۃ اکٹھے رکھ لی اور تھوڑی تھوڑی بانٹ رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، تاریخ اوور تاریخ ہو گئی نا۔ زکوٰۃ تاریخ آنے سے پہلے اگر نہیں دی تو اس تاریخ کو تو دے ہی دے، یعنی اگر 1 شعبان کو مثلا آپ کی زکوٰۃ آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، تو اب آئندہ سال 30 رجب رجب کا جو بھی آخری دن ہوگا، وہ 30 رجب ہو یا 29 رجب ہو، جو بھی آخری دن ہوگا اس میں آپ کا سال پورا ہو جائے گا، تو رمضان کا انتظار کریں گے، رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، تو اب رمضان میں ثواب زیادہ نہیں ملے گا بلکہ اس تاخیر کا گناہ ملے گا آپ کو۔ یہ کہ جو مستحب کسی سنت موقدہ یا کسی واجب کے ترک کا سبب بنتا ہو تو اب وہ مستحب نہیں رہتا بلکہ وہ تو گناہ ہو جاتا ہے، مذموم ہو جاتا ہے اس کی حیثیت کے حساب سے، کہ اگر واجب کا ترک کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے، مستحب رہتا ہے نہیں، اس کو مستحب کہیں گے بھی نہیں۔ تو اب رمضان کی فضیلت اس کو ملنی کہاں سے ہے کہ جبکہ اس پر زکوٰۃ رجب میں فرض ہو رہی ہے، تو تاخیر اب اس کو جائز ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ اپنے میں سوچ ہی رہا تھا، یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی کی ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی، کہ اس طرح کے جو پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں نا، کہ اس میں مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں سوال میں، تو اس کا اول تو سوال یاد رکھنا وہ ٹیلی فون کے ذریعے مشکل ہوتا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ جواب میں بھی اس میں غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا سوال جو ہے نا، جیسے ان سائل محترم کو بھی چاہیے کہ سوال اپنا جو پوچھا ہے نا، اسی کو لکھ کر دارالفتاح اہل سنت بھیج دے۔ دارالفتاح کے اسلامی بھائیوں سے بھی ٹیلی فون پر نہ پوچھے بلکہ لکھ کر بھیج دے، تاکہ وہ تسلی سے لکھ کر ان کو جواب دے دیں۔ جزاک اللہ۔ اس سوال میں کافی کمزوری بھی محسوس ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس طرح مدنی چینل پر سوال کرنے سے اب ان کا تو ہم نے نام اور اتا پتہ سب کاٹ دیا، اب ہم 2 بھائی ہیں، ہماری دکان میں اتنے لاکھ روپے کا مال پڑا رہتا ہے، تو مدنی چینل پر یہ گویا کہ دعوت دے رہے ہیں بیل مجھے مار کہ ہمارا یہ عطا ہے، یہ پتہ ہے، یہ ہمارا نام ہے، اور ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری دکان میں اتنے لاکھوں روپے کا مال پڑا رہتا ہے۔ ڈاکو کے لیے اٹریکشن ہو سکتا ہے۔ 5 سال تک ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا اظہار بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ایک خاص دارالفتاح میں جا کر کسی ایک فرد واحد سے مفتی سے پوچھنا نہیں ہے، مدنی چینل پر ہزاروں لاکھوں لوگ ممکن ہے سنتے ہوں، تو بارہا یہ عرض کی گئی ہے کہ سوال میں اس طرح کے سوالات ہوں تو کچھ حکمت عملی کے ساتھ اگر سوال کریں تو زیادہ مفید ہے۔ زید بکر میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ زید اور بکر 2 بھائی ہیں، جی ہاں، اور یہ ان کی صورت ہے۔ کل آپ نے رہنمائی کی تھی اس طرف کہ اس طرح فلاں یوں کرے تو کیسا، فلاں یوں کرے تو کیسا۔ میں نے یوں کیا
یہ نہ کہا جائے، بلکہ جو بعضوں کا سوالات دوسروں کے لیے کرتے ہیں اسے میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ بھی کبھی کبھی میں نے محسوس کیا ہے. کیسا لگتا ہے کہ خود اس کے ساتھ یہ پیش نہیں آیا اور اپنے اوپر خامخواہ اوڑھ رہا ہے. تو اس لیے احتیاط مناسب ہے. تو پرانی کتابوں میں طریقے یہی دیکھیں، زید، بکر، عمر، ولید، خالد، اس طرح فرضی ناموں کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں. کافی سوالات فرضی ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بابا جان، میرے آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. میرے 3 آپریشن ہو چکے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. نظر کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ سے دعا کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھے شامل رکھیں. السلام علیکم. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. نور مصطفیٰ کے صدقے آپ کو ایسی آنکھیں دے کہ آپ خوب گنبد خضرا کا نظارہ کریں، کعبہ شریف کی زیارت کریں، اور فلموں ڈراموں کی طرف اور گناہوں بھری چیزوں کی طرف اللہ کرے آپ کی نظر کبھی بھی نہ اٹھے، ہم سب کی بھی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.